ایران کو جنگ بدی نہیں مستقل حل چاہیے۔ ایران یہ جنگ ہار نہیں سکتا کہ ایران کی بقا کا سوال ہے، جبکہ امریکہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا مگر اسے یہ جنگ ہر حال میں جتنی ہے کہ اس کی ساکھ، عزت و ناموس داؤ پر ہے۔ عجیب صورتحال ہے کہ حملہ آور بغیر تیاری اور پلاننگ کے، اور جس پر حملہ ہوا وہ 20 سال سے تیار ہے، انتظار میں تھا۔ 28 فروری کو جب ایران پر بہیمانہ بمباری کی گئی تو امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ 40 قائدین سمیت ساری قیادت کو شہید کر دیا گیا تو ملک انارکی اور کاؤس میں ہوگا، نشانے بہدف رہے تو فتح کے ڈھول بجانا بنتا تھا۔ ایران نے بھی 28 فروری کو ہی اگلے چند گھنٹوں میں نہ صرف کثیر تعداد میں میزائل داغ دیے، درجن بھر ممالک ایران حملوں کی لپیٹ میں تھے۔ ایران نے بہترین جنگ حکمت عملی اپنائی اور آبنائے ہرمز کو پلک چھپتے بند کر ڈالا۔ ایران حملے سے چند ہفتے قبل امریکہ نے وینزویلا پر نیٹ پریکٹس کی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو اغوا کیا تو پورا ملک پکے پکائے پھل کی طرح گود میں تھا۔ خیال یہی کہ ایران کو بھی انہی لائنز پر ہتھایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے عراق، افغانستان، لیبیا، شام، یمن، صومالیہ، سوڈان وغیرہ کئی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو ہر جگہ رجیم تبدیل ہوا تو ایسے تمام ممالک اب کسی طور پر ملک کہلانے کے قابل نہیں رہے۔ ایک عرصے سے خطے کے سارے ممالک اسرائیل کے سامنے سرنگوں تھے۔ ایران آخری رکاوٹ تھی جسے دور کرنا ضروری تھا تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو سکے۔ 7 اکتوبر 2020 کو جب حماس کے ملٹری ونگ القاسم بریگیڈ نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایک عالم ورتا حیرت میں لوگوں کے خدشات کہ اسرائیل نے غصہ میں سب ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ 7 اکتوبر کا حملہ ایسے وقت ہوا جب صدر ٹرمپ کا ابراہیم اکارڈ جوبن پر تھا۔ حملے نے معاہدہ تر بتر کر کے رکھ دیا، وگرنہ اب تک پورا عالم اسلام ابراہیم اکارڈ میں پورا ختم ہو چکا ہوتا۔ سارے اسلامی ممالک اسرائیل کے ہاتھ بیعت کر چکے تھے یا کرنے والے تھے۔ آج القاسم بریگیڈ، اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ و دیگر شہداء کو سلام پیش کرنا ہے کہ ان کی شہادت نے راگان نہیں جلا تھا۔ حالیہ جنگ کا 25واں دن ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جب حملہ کیا تو جنگ کا مرکزی خیال تھا کہ ایران میں رجیم چینج کرنا تھا۔ اب وہ خواب ختم ہو چکا ہے۔ اب ساری آو بکا آبنائے ہرمز کھلوانے پر ہے۔ آبنائے ہرمز تو 28 فروری کو کھلا تھا، تیل $72 فی بیرل پر دستیاب تھا۔ آج آبنائے ہرمز آخری خبریں آنے تک تیل $107 فی بیرل ہو چکا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کا تا حد نگاہ کھلنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکی ماہرین جنگی امور کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ادھر امریکہ نے حملہ کرنا تھا، ادھر آبنائے ہرمز بند ہو جاتی۔ امریکہ کو اس کا بھی بخوبی اندازہ ہوگا۔ خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں سمیت خلیجی ممالک کے طول و عرض میں امریکی اثاثہ جات اور امریکی شہری ایرانی میزائلوں کے زد میں ہوں گے، چونکہ اسرائیل اور امریکہ کا خیال تھا کہ جنگ 2 دن کی تھی اور رجیم بھی تبدیل ہو چکا ہوتا۔ بعد میں جیسے ہی نئی حکومت قائم ہوتی آبنائے ہرمز بھی کھل جاتی۔ پہلے حملے میں ایران کی تمام قیادت کا کام تمام کر دیا تو یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یونٹی آف کمانڈ کی غیر موجودگی میں آسمانوں سے برستی آگ میں یونٹی آف ایفرٹ اپنا رنگ جمائے گی اور دشمن کو ناکوں چنے چبوائے گی۔ آبنائے ہرمز بند ہے، کھلوانے کے لیے ذرا برابر بھی ایرانی اثاثہ جات پر حملہ کیا یا زور زبردستی سے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کی گئی تو امریکیوں نے تلا جانا ہے۔ آبنائے ہرمز ہرگز بند نہیں بلکہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایران کا اجازت نامہ چاہیے، چینی کرنسی میں تجارت کرنی ہوگی تو اجازت نامہ ملے گا۔ یقیناً شہادتوں کی تکلیف اور نقصان اپنی جگہ موجود، مگر جنگ میں امریکہ کو بے بس کر دینے میں ایک گنا آسودگی نے غم کو کم کر رکھا ہے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم جس پر اسرائیل اور امریکہ کا انحصار تھا، ان کا ذخیرہ ختم ہونے کو ہے۔ اسرائیلی ذرائع نے ذخیرہ کی کرٹیکل حالت بتائی ہے، جبکہ ایران کا بار بار کہنا کہ ہم اگلے 1 سال تک جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی کہ آبنائے ہرمز 1 سال تک بند رکھیں گے۔ خلیج فارس، خلیج عمان پر بھی مکمل ایرانی کنٹرول ہے۔ امریکی بحری بیڑے کوسوں دور بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آخری بڑا مارکا جو چند دنوں میں متوقع ہے، امریکی بحری بیڑا 1000 فوجی اور کئی لڑاکا طیاروں کو لیے آراستہ براستہ خلیج فارس داخل ہوا چاہتا ہے۔ خیال ہے کہ امریکہ امارات کی جانب سے جزیرہ خارق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جزیرہ خارق سے ایران کا 90% تیل برآمد ہوتا ہے۔ بالفرض محال امریکہ یہاں قبضہ جما لیتا ہے تو قطع نظر کہ ایران کے پاس تمام خلیجی ممالک کے تیل تنصیبات اور ذخائر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے، ایران کا سخت رد عمل ہوگا۔ جزیرہ خارق سے آبنائے ہرمز 480 کلومیٹر دور ہے۔ اگر امریکہ بیٹھ بھی جائے تو آبنائے ہرمز کو کیسے کھلوائے گا؟ 1983 میں بیروت کا واقعہ نہیں بھولنا کہ جب ایک دھماکے نے 240 میرین کو اڑا دیا تھا۔ اگر آبنائے ہرمز کا اگلے 4 ہفتے بند رہتی ہے اور جنگ زیادہ بڑھتی ہے
तो बहरा अमर का नया दर्द सर यमन और जिबूती के दरमियान बाबुल मंदेब भी बंद हो जाएगा। इसके लिए होशी काफी है। ऐसे में पूरी दुनिया इत्तेहादी तबाही के किनारे पर है। चीन और रूस की चांदी हो गई है। बिला शिरकत किए पूरी दुनिया में अपना निजाम मुतारफ करवाना है। ईरान के मिसाइलों की अमेरिका इसराइल पर बरतरवी चीन और रूस के मरहून है मिन्नतें। मिसाइलों का ताक ताक कर निशाने बनाता कि चीन का बेदुई सिस्टम जेर इस्तेमाल है। चुनाचे यूएसएसआर जेराल्ड फोल्ड जख्मी हालत में राय फरार अख्तियार करने पर मजबूर हुआ। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया में खड़े खड़े अमेरिकी जहाज तबाह कर दिए गए तो सब चीन की इंटेलिजेंस की मरहून मिन्नतें। अमेरिका अपने दोनों पांव पर कुल्हाड़ा चला चुका है, जंग हार चुका है, जबकि ईरान जंग जीत चुका है। चीन और रूस की दोनों उंगलियां घी में हैं। बगैर मेहनत के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनके मुताबिक तरतीब पाने को है। जंग अमेरिका ने शुरू की, अब बंद अमेरिका करेगा, मगर ईरान की शराइत पर। ईरान को मुस्तकिल हल चाहिए, जंग बंदी नहीं। अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के तमाम जंगी अड्डे बंद करने होंगे। ईरान को तावान जंग भी अदा करना होगा।